بہت سارے سکم موجود ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور خاص طور پر عدالت سے رجوع کرنے والے جو سائلین ہیں ان کے مسائل جب حل نہیں ہوتے ہیں تو ایک انریسٹ بھی ہوتا ہے. اور اس لیے دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کے اندر ترامیم اور اضافے یا جو بھی کوئی کمی بیشی ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان میں بھی کچھ ایک اسی طرح کی نئی ترامیم کا ایک سجیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، 26 آئینی ترامیم اس کو کہا جا رہا ہے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے پاس اس وقت ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں. حافظ احسان کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ اور ماہر قانون ہیں، اور ہم ان سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو عدالتی ترامیم ہیں یہ کیا ہیں، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے. السلام علیکم حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ کو پروگرام آؤ بات کریں میں خوش آمدید. جی وعلیکم السلام بشرا، تھینک یو سو مچ. جی سر، ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ یہ نئی جو ترامیم ہیں عدالتی ترامیم، ان کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا یہ چیزیں ہیں جن پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یا ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمارے لوگوں کو، عام عوام کو جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں بشرا، ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جس کے اندر ہم اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیو بھیجتے ہیں، چاہے ہم نیشنل اسمبلی میں بھیجتے ہیں یا ہمارے سینٹ کے اندر آتے ہیں یا اس کے بعد پروونشل اسمبلیز کے اندر آتے ہیں، تو ان کا بنیادی جو مینڈیٹ یا ان کا جو ورکنگ اسائنمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے یا اس ملک کے شہریوں کے لیے ایک لیجسلیشن کریں گے جو آپ کے مختلف جو ویلفیئر اسٹیٹ کے پرپزز ہیں ان کو پورا کرے. اس میں آپ کا عدالتی نظام ہو سکتا ہے، آپ کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہو جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، رول آف لا سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو بنیادی طور پہ دنیا بھر کی پارلیمنٹ کی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کا بھی کام یہی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، اور لیجسلیشن وہ کرے وہ جو پاکستان کے شہریوں کے لیے یا پاکستان کے ریاست کے لیے یا پاکستان کے اداروں کے لیے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو اور وہ ڈیلیور کر سکیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا جو پارلیمنٹ جو لیجسلیشن کرتی ہے وہ اس کے دو ایریاز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آپ کی آرڈنری لیجسلیشن ہے، اور ٹھیک ہے، دوسری آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی لیجسلیشن ہے جو مطلب جو آپ ٹیکنیکل کی. ہو جاتی ہے. جی وہ آپ کی جو آرڈنری ہے جو آرٹیکل 70 کے نیچے جاتی ہے، وہ آپ کے روزمرہ کے جو بلز ہیں، یونیورسٹیز کے بل آ گئے، آپ کے کنزیومرز کے بل آ گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے لاز کو امینڈ کرنا ہے اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو جب امینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کا آرٹیکل 239 کانسٹیٹیوشن کا بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ہے تو یہ پاکستان کے جو دونوں پارلیمنٹ کے کمپوننٹ ہیں، جس میں آپ کی نیشنل اسمبلی یا آپ کا سینٹ ہے، اس کے اندر اس بل کو پاس کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری صحیح. ہے. اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اگر آپ کی اس وقت 336 کے قریب سیٹس ہیں تو اس میں اس کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آپ کی 224 بنتی ہے، اور آپ کی سینٹ کے اندر 96 سیٹس ہیں تو اس کی آپ کی 64 کی بنتی ہے. اب اگر آپ کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس یہ میجورٹی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عدالت جو ہے یا پاکستان کا یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا میکانزم ہے، اس کو کسی اپریہینشن کی بنیاد کے اوپر یا کسی میلافائڈے کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو روک سکتے ہیں یا سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ تو وہ بالکل نہیں کر سکتے. چونکہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں، جب سے کانسٹیٹیوشن 1973 کا بنا ہے اب تک 25 آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آئی ہیں، جی. اور کوئی ایک ایسی امینڈمنٹ نہیں ہے پچھلے 50 سال کے اندر جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا ہو یا الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کی. اور دنیا بھر کے اندر جو کورٹس ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں، چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ وزڈم آف دا پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو الٹرا وائریز کرنا یا اس کو چیلنج کرنا یا اس کے بعد اس کے اگینسٹ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کورٹس کے لیے، چونکہ وہ بھی اختیار اپنا کانسٹیٹیوشن سے استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اور اس کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہے. اور اس کے بعد جو ہے عدالت کا کام یہ ہے کہ پھر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے یا اگینسٹ دا فنڈامنٹل آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو اس کو ایز اے جوڈیشل ریویو کی طرف لے کے جا کے اسے انٹروین کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آج تک جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ نے نہیں کیا. اب اگلی جو چیز ہے کہ وہ مختلف اوقات میں بڑی بڑی ترامیم آئیں، آپ کے سامنے 18ویں ترمیم آئی جی جس ہاں. کے اندر ساری نئی سرے سے چیزوں کو جو ایوالو کیا گیا، جو پرانے ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا گیا.
پھر 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی جس کے اندر ملٹری کورٹ سے جب عوامی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ آیا. پھر ابھی 25 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی جس پہ فاٹا کو مرج کیا گیا اور ان کو اس ملک کی اسٹریم لائن کے اندر لے کے آیا گیا. پاٹا جو بلوچستان اور کی پی کے تھا. تو اس لیول کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کے لیے پھر آپ کو 2/3 اکثریت ہے. اب اگلا چیز یہ ہے وہ ہے آپ کا عدالتی نظام یا آپ کا سپریم کورٹ. دیکھیے عدالتی نظام کی تو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. تو کیا ہم ان ترامیم کے ساتھ عدالتوں کو فعال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ہم نے بنایا تو تھا لیکن اس کے اندر جو ایک اسٹیٹ سینٹرک ہونا چاہیے تھا پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان کا قانون کا نظام یا پاکستان کا گورننس یا ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا نظام، اس کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اسی کا نتیجہ آپ نکلا ہے کہ ہماری عدالتوں کا نمبر بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں سے اسٹینڈنگ پہنچ گئی 130 سے نیچے ہے. اسی طرح آپ ہماری بیوروکریٹی کا اسٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کی جو ہے ہماری جو جسٹس ڈیلیوری کا میکانزم دیکھ لیں کہ کیا لوگ اس کام سے مطمئن ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف گئی ہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس ملک کے اندر ہمیشہ سے یہ ایک پولیٹیکل کانفرنٹیشن رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور اپنی پولیٹیکل ایگزسٹنس کے لیے آپس میں ہی لگی رہتی ہیں. اور جو اصل ایک چیز تھی کہ پاکستان کے اس نظام کو کس طرح جو فرسودہ اور ڈس فنکشنل ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس کی جینوئن ایفرٹ نہیں ہوئی. لیکن چونکہ اسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز تھنک اوور کرتے ہیں. تو جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی رہیں تو انہوں نے الٹیمیٹلی کہا کہ جس طرح دنیا بھر کے اندر اس وقت 70 ممالک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے موجود ہے، وہ آپ کو یورپین کنٹریز میں ملے گا جس کو آئینی عدالت کہتے ہیں. وہ آپ کو اسپین میں بھی ہے، آسٹریا میں بھی ہے، بیلجیم کے اندر ہے، وہ آپ کو لیٹن امریکہ برازیل میں ملے گا، وہ آپ کو افریقہ، سوڈان، ایجپٹ ملے گا، ایران ہے، ٹرکی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، انڈونیشیا ہے، یوکرین ہے. یعنی کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی اور ہمارے سے دور کے ممالک ہیں جو آپ کے اسلامی ممالک ہیں یا آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے میں یورپی یونین نے اپنی کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے بنائی ہے. تو آئیڈیا اس کا یہی تھا اور ہے یہ ہے کہ آپ کا جو ریگولر کورٹس ہیں ان کے اوپر ان چیزوں کا برڈن نہ ڈالا جائے اور وہ میرے اور آپ کے جو پرسنل رائٹس ہیں یا اگر کسی نے قانون کی وائلیشنز کی ہے تو یہ سینٹرک ہو کے اس طرف اپنا جو ہے وہ کام کریں. اب اس کے لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس کے بعد 10-12 سال سے عدالتوں کے اندر جس طرح ایک پولیٹیکل کانٹروورسی کو سٹارٹ کیا گیا، میرا جج، آپ کا جج، میرا چیف جسٹس، آپ کا چیف جسٹس، میرا بینچ، آپ کا بینچ. تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے کمپیل کیا ان ساری چیزوں کو کہ ایک آپ سسٹم بنائیں اور وہ سسٹم کے اندر جورسڈکشن وہی دیں جو دنیا بھر کی سپریم کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا آئینی عدالت کو دی جاتی ہے کہ جس کے اندر انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، انٹرا گورنمنٹ ایشوز جو ہیں، اس کے بعد جو آپ کے آفیشیل کانڈکٹس ہیں جو لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں جس طرح آپ کا سی ڈی اے، آپ کا ایل ڈی اے، آپ کا پی ڈی اے یا آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں جو ٹھیک کام نہیں کر رہے اور پبلک گریونسز لے کے جاتے ہیں. اور فائنلی اس کے اندر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز آئیں جس طرح آپ کے سامنے یہ آیا ریزرو سیٹس والا معاملہ آیا، اس سے پہلے الیکشنز کا معاملہ آیا، اور بہت زیادہ ہم ایک جو اس میں گونج ہے جی بہت زیادہ جو اس کے اندر گونج ہے وہ ہے آرٹیکل 63A کی. اور یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ریزرو سیٹس اور باقی چیزوں ڈسکس کر رہے ہیں ان کا کیا رول ہوگا اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو جنرلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کا دوسری سپریم کورٹ جو ریگولر اس سے تعلق نہیں ہوتا، نہ اس کو انڈرمائن کرتی ہے نہ اس کی پاورز لیتی ہے. چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 175 ہے جس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے کہ کس عدالت نے کیا کام کرنا ہے. اب اگر کانسٹیٹیوشن نے اختیار یہ دیا ہے کہ یہ معاملات جو ہے سپریم کورٹ دیکھے گی، اب کانسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کیا اگر 2/3 آ جاتی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایک اسپیشل کورٹ کو چلے جائیں گے تو اس سے نہ سپریشن آف پاور ایفیکٹ ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی انڈرمائن آتی ہے، نہ اس سے کوئی جوڈیشل کانفرنٹیشن آتی ہے. اور دنیا بھر کے اندر جو ان کی اپوائنٹمنٹس بھی ہیں وہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. یعنی کہ یہ ایک میکانزم ایسا ہے جو اسٹیبلشڈ ہے.
اب اس کے فائدے بھی بڑے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا دوسری طرف کام بھی کم ہو جائے گا، ایکسپیڈیس جسٹس بھی آئے گا، لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا، اور اس کے بعد یہ جو اپنے جھگڑے ہیں اس طرح کے یہ عدالت دیکھیں گی۔ اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ کیا 63 ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل بڑا واضح تھا اس معاملے کے اندر کہ اگر کوئی شخص 4 سچویشنز کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو آپ ڈیفیکشن کی طرف لے جائیں گے۔ ایک کہ اگر اس نے وزیر اعظم یا چیف منسٹر کا ووٹ ڈالنا ہو اور وہ پارٹی ہدایت کے برعکس کرے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا عدم اعتماد کا آئے، پارٹی ہدایت کے برعکس کرے، اور تیسرا آپ کا آئے فنانس بل، یعنی کہ جب آپ کا بجٹ پاس ہوتا ہے، اور چوتھا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جب آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آتی ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ یہ اس وقت اسے ڈیفیکٹ کیا جائے گا جب اس نے اپنا وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیا ہو، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رقبی استعمال کرے گا تو ہم اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ کریں گے، تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا۔ تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہے، اور اسی لیے ابھی تک وہ جو ریویو جو ہے وہ اس کا پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا فیصلہ کرتی کہ جب قانون یا آئین نے نہیں لکھا کہ اس شخص کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ موریلٹی کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ شاید ڈیفیکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کلیئرلی لکھا ہے تو سپریم کورٹ اپنے مینڈیٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا۔ اب پارلیمنٹ نے اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، پروپوزل آیا ہے کہ اگر وہ 63A ہے تو اگر کوئی شخص ووٹ کاؤنٹ کر دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے تو اس ڈالنے کے بعد اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اوریجنل اسپرٹ ہے اس کو ریسٹور کرنے کی پارلیمنٹ نے کوشش کی ہے، یا شاید سپریم کورٹ کی طرف ایک میسج بھی ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز کو اس طرح رکھا ہوا تھا تو سپریم کورٹ کا کام انسرشن ورڈز کو نہیں ہے، یا انسرشن آگے نہیں کرنا، یا اپنی تشریح اس لیول پہ نہیں کرنی کہ جو اس آئین کی پروویژن کا آبجیکٹو یا اس کی جو پلین لینگویج نہ ہو۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری امینڈمنٹس ہیں جو انہوں نے پرپوز کی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے جب وہ کیبنٹ میں جائے گا، کیبنٹ پاس کرے گا، پھر سامنے آئے گی کہ گورنمنٹ کا کون سی وہ پرپوزلز ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں۔ لیکن بشرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے جسٹس ریفارمز کا، اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ ہے، آگے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، اور بہتر یہ تھا کہ اس کو بھی پبلک کرتے تاکہ لوگوں تک پتہ چلتا یا پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چلتا کہ ایک بڑے کاز کے لیے جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسکنسیپشن آیا یا ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ رائے کچھ آئی۔ اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر اب یہ چیزیں اوپن ہو گئی ہیں تو ایک ڈائیلاگ اس کو بنانا چاہیے۔ آپ نے بھی شروع کیا ہوا ہے، دوسرے چینلز میں بھی ہے، اور جو بھی اچھی تجاویز آئے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس بار بار نہیں ہوتی، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور جو بھی یہ چیزیں دیر ہیں پاس رات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت جلدی اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے ہے کہ سب کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد منیمم ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر بات کریں، اور صرف ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں جانا چاہیے، پاکستان کی ہائی کورٹس کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہائی کورٹس کی جگہ وہاں پہ بنانے چاہیے، تاکہ اصل کام تو لوگ جو ہیں وہ تو بڑے کم سپریم کورٹ دیکھیں نا، 24 لاکھ کیس ہے، 60,000 سپریم کورٹ ہے، اصل تو لوگ آپ کے ہائی کورٹس یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہیں، تو وہاں نیچے کے کی اوپر بھی عدالتیں جو ہے وہاں بھی ظاہر ہے کہ مسائل ہیں، وہاں کے اوپر بھی بہتری کی بہت بڑی گنجائش ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ صرف ایک ہی عدالت کے اوپر اس وقت ایکسرسائز کی جا رہی ہے، لگے لوگوں کو یہ کہ پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو جو ہے وہ ریفارم کرنے کی کوشش ہے، اور اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی بار کاؤنسل، پاکستان کے جسٹس سیکٹر کے لوگ جو ہیں ان سارے کو بلائیں، تجاویز لیں، اور اس کے بعد پاکستان کی بہتری یا پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے ایک اچھی لیجسلیشن کریں۔ یہی پارلیمنٹ کا کام ہے، اور یہی ہم پارلیمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ احسان احمد کھوکر، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ماہر قانون ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس پورے سسٹم کو جو ریفارمز آ رہی ہیں اس کو مختصر وقت میں کہوں گی کہ کوزے میں دریا بند کیا ہے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ دا شو۔ تھینک یو جی۔